ایک ایک کر کے ان کا حل میں اللہ کے پاک قرآن سے آپ کو اور حدیث مبارکہ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک اس کی منشا میں ہوا مجھ سے وہ گفتگو کرواتا رہے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی بے روزگاری کے اسباب میں سے اس کا پہلا علاج کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ علاج یہ کیا جائے جو قرآن پاک کے اندر سورۃ طلاق کے اندر 2 اور 3 نمبر آیا مبارکہ میں ارشاد ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بے روزگاری کے علاج میں سب سے پہلا جو علاج ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر ایک تو قرآن کی یہ آیہ مبارکہ ہو گئی، یہ ایک آیت ہی کافی ہے دلیل کے لیے، لیکن میں 1-2 اور مزید عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ 94 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر پہلی قومیں، پہلے لوگ وہ اگر تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کے چلتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور برکات من السماء، آسمان اور زمین سے، والارض، بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ قرآن کا یہ حصہ بتا رہا ہے اے بندے خدا، آبادی جتنی مرضی بڑھ جائے، افراد جتنے مرضی بڑھ جائیں، جب اللہ برکت نازل کرتا ہے تو آسمان سے بھی اترتی ہے اور زمین سے بھی نکلتی۔ قرب قیامت اللہ تعالیٰ ایک انار کو پورے قبیلے کے لیے کافی کر دے گا، اتنی برکت آ جائے گی، برکت ہی برکت۔ یہ قرآن پاک کی سورہ اعراف، اس سے مضبوط حوالے میرے پاس نہیں ہیں۔ میری یہی عادت آپ نے دیکھی ہے کہ قرآن پاک یا حدیث پاک۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا سورہ اعراف۔ اب سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ 45 نمبر، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے
اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت میں دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ فرمایا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، گناہ کرنا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کر اللہ تجھے اور دے گا۔ ٹھیک ہو گئے؟ ایک سبب یہ ہو۔ اب جب ہم نے ناشکری کر لی، گناہ کر لیا، سیئات میں پھنس گئے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا بھی حل سورہ نوح کی آیہ مبارکہ 10 اور 11 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ آئے ہائے ہائے، میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبر اچیاں شان والے، او مولا فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے استغفروا ربکم، اوہ اللہ سے معافی مانگ لے یار، وہ بخشنہار ہے۔ سامعین ذوی الاحترام، اب آپ اندازہ فرمائیں، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس 4 لوگ آئے، آپ نے ہر ایک بندے کو ایک ہی حل بتایا۔ 4 بندے آئے مختلف مسائل لے کر۔ پہلا بندہ آیا، اس نے کہا حضور میرے علاقے میں قحط سالی ہے، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، جانور بھی بھوکے مر گئے، تو کوئی کرم نوازی فرمائیں، حل بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے غربت اور افلاس کی، حضور پلے ہی کچھ نہیں، پہننے کو کپڑے ہی کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں، بھوکے مر گئے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پہلے کو کیا حل بتایا؟ قحط سالی کا حل کیا ہے؟ استغفار کر۔ دوسرا غربت کا رونا لے کے آیا، آپ نے اس کو کیا حل بتایا؟ استغفار کر۔ تیسرا بندہ آیا، حضور جوان بیٹا تھا، ناراض ہو کے چلا گیا، کوئی خیر خبر کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ساتھ ایک اور بیٹھا، حضور میری اولاد ہی کوئی نہیں، بیٹا ہو جائے۔ آپ نے دونوں سے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا بندہ بولا حضور باغ لگایا ہے میں نے، محنت خوب کی ہے، لیکن پھل ہی کوئی، محنت کر کر کے تھک گئے، کھادیں ڈال ڈال کے تھک گئے، ہر ایک قسم کی حفاظت کر کے تھک گئے، لیکن پھل ہی نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
یہ واقعہ تفسیر خازن کی 8ویں جلد کے 154 صفحہ نمبر پر موجود ہے، اور یہی واقعہ صاحب روح المعانی نے اپنی 29ویں جلد کے 73 نمبر صفحے پہ نقل کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھ لیا آپ کے مرید نے کہ قبلہ قید سالی والا آیا، جو بھی آیا، قبلہ آپ نے ہر ایک کو ایک ہی حل بتایا ہے، استغفار کرو استغفار کرو۔ حضور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی دوائی ساری مرضوں کے لیے کافی ہو جائے؟ ایک ہی علاج، طریقہ علاج سب مرضوں کے لیے کافی ہو جائے؟ تو حضور یہ جو آپ نے مرض کا علاج بتایا ہے تشخیص کر کے آپ نے، تو حضور یہ کہاں سے لیا؟ امام حسن بصری بھی تو کوئی معمولی نہیں تھے نا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے قرآن سے یہ سارے حل نکال کے ان کو دیے ہیں۔ کہنے لگے جناب وہ کیسے؟ اب سورہ نوح کی 10 سے 12 نمبر آیہ مبارکہ تک سماعت فرمائی۔ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش کرے گا، برسائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا، تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ تفسیر قرطبی کی 18ویں جلد کے صفحہ نمبر 302 نمبر پر یہ جواب موجود ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ رب کریم رحمت جس پہ کر دے اس کی رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی ہے، وہ اپنی رحمت کا ایک قطرہ عطا فرما دے، بھائی دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہیں، اس کی رحمت ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا کافی ہے جی، اس کی نگاہ کرم ہی کافی ہے۔ تیسرا بے روزگاری کا جو سبب ہے، علاج ہے بے روزگاری کا، وہ ہے جناب اللہ آپ کی خیر کرے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ رزق اس وقت ملے گا جب ساری کائنات میں سے بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہو۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ مفہوم مخالف کے طور پہ نہ سمجھیے گا، اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آج ہم نے اولیاء اللہ کو اور اس کی مخلوق کو سب کچھ مان لیا، بھائی جو بھی دیں گے نا جی اللہ کے ولی ہی دیں گے۔ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں
تو ہمارے وہ جذبات، وہ گہرائی، وہ اطمینان اور وہ لگن ہمیں محسوس نہیں ہوتی جو حضور غوث پاک سے مانگنے میں محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آج ہم سوال کرنے میں اولیاء اللہ کو اولین ترجیحات پہ رکھے ہوئے اور اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کی ذات پر تیرا بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، جو نظام کائنات کا چلانے والا ہے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ ان کا وسیلہ دے کے دعا نہیں کر سکتا، لیکن بندے کا اور رب کا ایک رشتہ تو ہے نا یار۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ وہ اب دوری ایک نہ جی ہمیں ایک نظر آ رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 2344 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر کے ان کو گھر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو بے روزگاری کے علاج میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کیا جائے۔ سورۃ طلاق کی آیہ نمبر 3 فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب آگے ایک سبب اس کا، ایک علاج اس کا یہ ہے کہ بے روزگاری سے ہم کیسے نجات حاصل کریں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے آدمی وقت مقرر کر لے، یوں کہیں کہ دنیا سے کٹ کے رب کو منانے کے لیے اپنا وقت تھوڑا سا فارغ کر لے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر 2466 نمبر پر آیا مبارک اپنا حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک وإلا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تمہارے سینوں کو تونگری سے بھر دوں گا۔ یہ لفظ جو ہے تونگری، یہ بہت کمال لفظ، میں عرض کرتا ہوں عبارت پڑھ کے، اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ بندے کے پاس نہ جی تونگری آ جائے، یہ ایک ایسی صفت ہے جی، سادہ لفظوں میں ضمیر کا اطمینان۔ میں نے نا جی ایک عورت کا، یہ اردو پوائنٹ ایک چلتا ہے پروگرام، انہوں نے ایک عورت کا انٹرویو کیا۔ وہ عورت کون تھی جی؟ کوئی شہزادی تھی جی،
करोड़ों अरबों रुपए की मालिका को 12-13 MA उसने किए हुए, और जब उसका दिल करता लंदन में बैठे लाहौर से खाना मंगवा लेते, यहाँ से नाश्ता उनके लिए जा रहा है, उधर से बड़े बड़े जनाब उमरा सलातीन उसके साथ उसके ताल्लुक। हालात कभी भी एक जैसे, हालात ने पलटा खाया। वो जिसके नौकर भी जो है वो कोठियों में रहते थे, आप महल्लों की मालिका, हालात ने ऐसा पलटा खाया, हर चीज खत्म हो गई। हार रोड के करीब किसी रोड पर एक छोटी सी ये सुजुकी मेहरान के अंदर उसका बिस्तरा भी लगा हुआ है और चंद गंदे मंदे उसके बर्तन भी पड़े। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आपको वो दिन याद नहीं आते, जहाजों पे चढ़ना, गाड़ियों पे चलना, नरम बिस्तरों पे सोना? उस औरत के एक जुमले ने जो है मेरी एक तबीयत ही बदल दी। उसने कहा, मेरा यहां से अल्लाह ने ज़मीर मुतमईन कर दिया है, सब कुछ देख चुकी, अब कोई है ही नहीं, हसरत ही कोई नहीं है जी। कपड़े उसके फटे हुए थे, एक गाड़ी जितनी जगह के अंदर वहीं रहती, वहीं सोती, वहीं खाती। जो सुबह लंदन है तो शाम को पाकिस्तान है, शाम पाकिस्तान है तो अगले दिन कहीं और है, जहां से दूसरे ममालिक से उसके लिए खाना आए। अल्लाह ने उसके ज़मीर को इत्मीनान, वो बंदा इंटरव्यू लेने वाला रोना शुरू हो गया कि या अल्लाह, तूने इस औरत को इस कदर इत्मीनान दे दिया है। जब यहां से ज़मीर मुतमईन हो जाए ना, पल्ले कुछ भी ना हो, तो बंदा फिर भी 14 तबकों का मालिक समझता है अपने आप को। बंदा इस तरह अल्लाह ताला उसके ऊपर करम कर दे जी, ये तमंगरी है। जब ज़मीर मुतमईन कर दिया अल्लाह ने, फिर मेरी जान दुनिया का माल असवाब कोई मानी नहीं रखता। फिर कहते हैं, मौला तेरे शुक्र है, तूने सांस की तौफीक तो दी है, तूने सेहत तो दी है, ये मेरे मालिक की करम नवाजी है जी। तवंगर जिसको कर दे, तवंगरी जिसको अता फरमा दे, जिसको ज़मीर का इत्मीनान अता फरमा दे, वो 100 रुपया लेके भी कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये तो अता फरमाया। और जिससे अल्लाह ये छीन ले, फिर लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी हो ना, तो कशकोल हाथ में होता है, अल्लाह वास्ते हमें और दे दो, अल्लाह वास्ते हमें और दे दो। फिर भी आप अंदाजा करें, आपके पाकिस्तान के अंदर कई मर्तबा ये सोशल मीडिया के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए ऐसे ऐसे फ़कीरों को पकड़ा गया है जो करोड़ों रुपए सिर्फ टैक्स अदा कर रहे हैं, बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन फिर भी हाय हाय हाय, ये हदीस पाक बताती है कि उनके पास ये शय भरोसा है ही कोई, तवंगरी है ही कोई नहीं। अल्लाह पर तू तवक्कल कर, तेरा रिज्क अल्लाह कुशादा कर देगा। अल्लाह पर तू तवक्कल कर, अल्लाह लोगों की मोहताजी से तुझे दूर कर देगा। ओ बंदा, अल्लाह पे तवक्कल न करे। मैं अपनी बिरादरी की बात करता हूँ, हमारी बिरादरी सबसे ज्यादा जो है, जब भी किसी से मिलती है पहली नजर उसकी जेब पे होती है। हमारा ताल्लुक आपसे किस वक्त तक है? जब तक आपकी जेब में पैसा है, आप हमें चंदा दे सकते हैं, या आपकी जात से हमें को फायदा हासिल हो सकता है। अल्लाह वास्ते हमने कभी किसी से यारी लगाई कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह आलुल्लाह की बात और है, अल्लाह वालों की बात और है, वरना मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। हम तो मिलेंगे भी तो नवाब बंदे से मिलेंगे, चौधरी बंदे से मिलेंगे, गरीब आदमी से मिलना हमारी वैसी तौहीन है जी। हम तो उसको प्रोटोकॉल देंगे जो हमें पैसे देता है, वरना भाग जाओ भाई, तुम कौन हो, चले पराओ के बैठ। अल्लाह की जात पर तवक्कल नहीं ना किया। देखो रिज़्क किसने देना है, नेमतें वो तमाम तर, मैं आपको क्या अर्ज करूं, मेरे मालिक की करीमी, कभी मैंने जिंदगी गुजर गई यहां पर, एक अरसा गुजर गया मुझे यहां पर आए, आप मुझे नहीं देखेंगे कभी किसी की दुकान पर बैठे हुए, कभी फट्टे पे बैठे हुए, कभी चौकों में खड़े हुए, आप मुझे नहीं देखेंगे।
آپ نہیں دیکھیں گے میں نے پرچی پکڑی ہوئی ہے، وہ رسیدیں پکڑی ہوئی ہے اور چندہ لینے کے لیے میں جناب اس گلی میں بھی گھس گیا، ادھر بھی گھس گیا، ادھر بھی۔ لیکن ایمان سے بتاؤ کیا اس مسجد کا نظام نہیں چل رہا؟ وہ کہاں سے چل رہا ہے؟ وہ اللہ پیدا کرتا ہے اللہ کے بندے، تو توکل کر کے تو دیکھ، تو ایک دفعہ اس پر تو تکیہ کر تو صحیح، مالک تو ہی ہے، دلوں کو تو نے پھیرنا ہے، طبیعتوں کو تو نے پھیرنا ہے، وہ ایسا پھر عطا کرتا ہے بابا، نہ کسی کا احسان ہوتا ہے، ہمارے کام بھی چل جاتے ہیں۔ ورنہ ہمارا ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد ایسی ہو جیسی الحمدللہ ہماری یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، ورنہ ہر ایک مسجد کے جتنے بھی افراد 15 انتظامیہ والے ہیں، 20 انتظامیہ والے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں پرچیاں ہوتی ہیں اور وہ پورے گھر گھر دکان دکان محلے محلے کے اندر گھس کے جناب سر کے دروازے کھڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی سویا ہے، کوئی جاگا ہے، کوئی اٹھا ہے، لاؤ بھائی پیسے کٹو۔ کیا علاقے میں کوئی ایسے مخیر افراد ہیں ہی نہیں؟ وہ 20 انتظامیہ والے 5-5 ہزار روپیہ ڈالیں، مسجد کا نظام نہیں چلتا؟ لاکھ روپیہ جب بنے گا تو کیا مسجد کا نظام نہیں چل سکتا؟ لیکن نہیں، توکل رب کی ذات پہ ہے ہی کوئی نہیں، اپنا جیب سے نکالنا ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے، تو نے ایسا کیا نا، اب ساری زندگی پھر تو محتاج ہی رہے گا لوگوں کا، مانگتا پھر ان سے، مانگتا پھر جھولیاں پھیلا ان کے آگے، کر پھر ان کے آگے۔ لوگ پھر لڑ لڑ کے لیتے ہیں، اور تمہیں اتنا بڑا بندہ، چل 100 روپیہ کر، اتنا بڑا تیرا نام ہے، 100 روپیہ کر، چل۔ بھئی نیکی کی طرف ترغیب دلانا ٹھیک ہے، لیکن کسی گردن پہ ناخن رکھ کے اس سے نکلوانا یہ بھائی درست بات نہیں۔ ہر علاقے کے اندر مخیر افراد موجود ہیں، صاحب ثروت لوگ موجود ہیں، تو وہ کیوں نہیں اپنے اپنے علاقے کی مسجد کو سنبھال لیتے؟ ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کیا، آج ہم در در کے بھیکاری۔ اس کے بعد نہ توکل کرنے کی نحوست کیا ہے؟ اللہ ہمیں بیکار کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ جس بندے سے بھی کہا جانا یار 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں پروگرام ہے آپ آ جانا، او یار میں مصروف بڑا، او یار میں بڑے کام نے، ویلے مصروف، او میں جانا یار کتے، ویلے مصروف، نہ کوئی کام نہ کوئی کار، ویلے مصروف، کاروبار بھی کوئی نہیں، نوکری بھی کوئی نہیں، کم بھی کوئی نہیں، پھر بھی مصروف۔ ہاں جی، اللہ بیکار کاموں میں الجھال دے گا۔ پھر دوسری نحوست یہ پڑتی ہے، اللہ لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ 4 اسباب میں نے عرض کیے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک یہیں سے میں لے کے عرض کروں گا۔ میں نے بے روزگاری کے سبب بیان کرنے کے بعد اب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے اس کا علاج عرض کر رہا ہوں۔ 4 پوائنٹ میں نے آج عرض کر دیے، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک یہیں سے عرض کروں گا۔ جو سماعت کرنا چاہے وقت پہ تشریف لے آئیے گا، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنی زندگیوں کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر اپنے کرم فضل کی رحمتیں فرمائے۔